الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سید الایام الجمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ آج کے جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر مناتا ہے۔ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجوہات و اسباب کیا ہیں؟ بس اسی پر چند مختصر سے گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں اچھی طرح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ اس جمعہ کے بعد بھی جمعہ آتے رہیں گے اور اس رمضان کے بعد آئندہ بھی رمضان کا سلسلہ اللہ جب تک چاہے گا جاری رہے گا۔ لیکن آئندہ رمضان آئے گا مگر اس رمضان میں ہم اور آپ موجود رہیں گے، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جائزہ لے کر دیکھیے، ہمارے اپنے رشتہ دار اور متعلقین اور دوست احباب میں کتنے ایسے تھے کہ سال گزشتہ رمضان کی ان برکتوں اور سعادتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اس سال جب رمضان کا موقع آیا ہم ہیں ہمارے اپنے وہ متعلقین منو مٹی نیچے زمین میں سوئے ہوئے، اور آئندہ سال کا جب رمضان آئے گا یقیناً آئے گا، لیکن اس رمضان کے موقع پر ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ہر مومن رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر مناتا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اے اللہ، آپ نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے رمضان کا بابرکت اور بافیض مہینہ مجھے عطا فرمایا تھا۔ اے کریم رب، اس مہینے کی جس طرح قدردانی کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی، ٹوٹا پوٹا جیسا بھی مجھ سے ہو سکا، اے اللہ میں نے اس مہینے کی قدر کی کوشش کی،
اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس رمضان کو میری مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ رمضان پتہ نہیں میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اے اللہ اگلے زمانے تک میری مغفرت کے معاملے کو مؤخر نہ کیجیے۔ ایک مومن ان جذبات و احساسات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ان جذبات و احساسات کو پیش کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات لکھی ہے، جو چیز انسان کی طبیعت کو بھاتی ہے، جو چیز انسان کی طبیعت کو پسند آتی ہے، جب وہ چیز انسان کو ملتی ہے تو انسان اس پر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اس سے ہٹا لی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے، تو پھر انسان اس پر رنجیدہ بھی ہوتا ہے، دل گرفتہ بھی ہوتا ہے، مغموم و رنجور بھی ہوتا ہے۔ چاہے وہ چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے تعلق رکھتی ہو۔ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت مہینہ تھا، خدا کا مہمان تھا۔ خدا نے اپنے مہمان کو تمام مسلمانوں کے درمیان بھیجا۔ چند دنوں پہلے اللہ کے اس مہمان کی آمد کا تذکرہ تھا، تو سب کے سب مسلمانوں نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا، کہا کہ اے اللہ ہم آپ کے اس مہینے کی اور اس سوغات کی قدر کرتے ہیں، اے اللہ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے ہٹ کر ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے اس مہینے کی آمد پر استقبال کیا تھا۔ اب اس بابرکت مہینے کا وداع ہے، اور اس وداع کے موقع پر ایک مومن و مسلمان مغموم اور رنجور ہوتا ہے، اور وداعی موقع پر ایک مومن کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، وہی احساسات اس موقع پر ایک مسلمان کے بھی ہونے چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکۃ المکرمہ یہ اللہ کا شہر ہے، اور اسی شہر میں خدا نے اپنا گھر بنایا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال یہاں پر گزارے۔ نبی علیہ السلام خدا کے اس شہر میں بہت خوش تھے۔ نبی کی بچپن سے لے کر اس عمر تک کی پوری زندگی خدا کے گھر کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو مکے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی، اور نبی علیہ السلام کے لیے دعوت و تبلیغ کا میدان مشکل سے مشکل بنا دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے لیے راستے مشکل ہو گئے تو پھر اللہ نے 53 برس کی عمر میں نبی کو حکم دیا کہ نبی اب آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کا سفر کریں اور اس کو اپنا شہر اور مسکن بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا حکم آیا تو اللہ کے رسول کی جو کیفیت حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی بہت دل گرفتہ تھے، مغموم اور رنجور تھے۔ اللہ کے نبی کے جب مکے سے نکلنے کا وقت تھا تو سب سے آخری مرتبہ نبی علیہ السلام خدا کے اس گھر کے پاس آئے، اللہ کے اس گھر کے جلووں کو اپنی نظروں میں سمایا اور اس کو دیکھتے رہے، اور محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک برسات تھی جو جا رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے آخری وقت ڈبڈبائی آنکھوں سے خدا کے گھر کو دیکھ کر اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شہر مکہ، اے خدا کے گھر، تو جانتا ہے کہ تو مجھے اس روئے زمین میں کتنا محبوب اور کتنا عزیز ہے۔ میں کبھی تجھے چھوڑ کر تجھ سے علیحدہ نہ ہوتا، مگر کیا کروں کہ میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔
میں مجبور ہوں اور تجھے چھوڑنا مجھے پڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام روتے ہوئے اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ المنورہ کی راہ اختیار فرمائی۔ کتنے ایسے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں بیٹیوں کی نعمت اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ ایک باپ اپنی بچی کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، چھوٹی سے بڑی کرتا ہے، پھر اپنی بیٹی کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے عمر کا جس میں بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ باپ شادی کے مرحلے کو بھی خیر و خوبی سے پورا کرتا ہے۔ پھر وداعی تقریب ہوتی ہے۔ وداعی تقریب کے اندر ایک باپ کو اپنا لخت جگر جدا کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہر باپ اچھی طرح جانتا ہے۔ وداعی کیفیت ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی سے چمٹتا ہے، بیٹی اپنے باپ سے چمٹ کر روتی ہے، اور باپ اپنے آنسوؤں کے نذرانے سے اپنی بیٹی کو یہ احساس دلاتا ہے، بیٹی تو میری اپنی زندگی کے لیے بوجھ نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ خدا کے حکم پر، نبی کی سنت پر میں تجھے ودا کر رہا ہوں، مگر میرا دل تجھے بہت چاہتا ہے، میری اپنی زندگی میں تیری بڑی اہمیت ہے۔ تو باپ اپنے آنسوؤں کا نذرانہ اپنی بچی پر نچھاور کرتے ہوئے اپنی اس محبت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک مومن و مسلمان کو بھی رمضان کے اختتام پر یہی کیفیت پیش نظر رکھنی ہے کہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ تیرا مہینہ تھا مغفرتوں والا، تو نے دیا تھا، اے اللہ اب یہ جا رہا ہے، اے اللہ پتہ نہیں پھر زندگی میں کبھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اے اللہ مجھے تجھ سے بھی محبت ہے، اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے مہینے سے بھی محبت ہے، اے اللہ میرا دل تیرے اس مہینے کی وداعی والی کیفیتوں پر مغموم و رنجور ہے۔ انہی کیفیات کا احساس ایک مومن کو ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ نبی علیہ السلام کی تمام بیٹیاں رخصت ہو چکی تھی، دنیا سے گزر چکی تھی۔ اللہ کے نبی کو اپنی اس بیٹی کا بڑا لحاظ اور بڑا پاس تھا، اور اللہ کے نبی ہر موقع پر اپنی اس بیٹی کے لیے بڑے بے چین رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی کی، وداعی کا موقع تھا، بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرنا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین سے اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی کو اللہ کے حکم پر اب جدا کرنا ہے، اللہ کے حکم پر اپنے گھر سے روانہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عائشہ، میری بیٹی فاطمہ کا وداعی وقت ہے، دیکھو میری بیٹی کو اتنا پیار دینا اور اتنی محبت دینا کہ میری بیٹی کو اپنی ماں کی یاد نہ آئے، میری فاطمہ کبھی کسی موقع پر یہ محسوس نہ کرے میری اصل ماں خدیجۃ الکبریٰ اگر موجود ہوتی تو پتہ نہیں وہ مجھے کتنی محبت دیتی، میری کتنی بلائیں لیتی اور مجھے کتنا پیار کرتی۔ عائشہ میری بیٹی کو مغموم مت ہونے دینا۔ نبی علیہ السلام ہدایتوں پر ہدایتیں جاری کر رہے ہیں، ودا کے موقع پر یہی جذبات ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا اس امت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے وداعی مرحلہ رکھا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ اس دنیا میں خدا کا ضابطہ یہ تھا، سنت یہ تھی، جتنے اللہ کے رسول اور نبی گزرے ہیں ان سب کو اللہ نے موت کے مزے سے دوچار فرمایا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، وہ اپنی فطری عمر جب پوری کر چکے تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا،
جب نبی علیہ السلام پردہ فرما کر خدا کے حکم پر خدا کے یہاں چلے گئے، پورے مدینے کے اندر ایک کوہرام برپا تھا، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، دیوانگی کی کیفیتیں طاری تھی، سارے کے سارے مدینے میں شام اور رات اتر آئی تھی، سب کے ذہن اور دل پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت عمر جیسا جری اور حضرت عمر جیسا بہادر آدمی مسجد نبوی کے اندر تلوار لے کر آیا اور نیام سے تلوار باہر نکال کر کہنے لگا، سنو، جو کوئی کہے گا کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، میں عمر اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور حضرت عمر پر ایک وحشت اور دیوانگی کی کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہو کر 3 دن ہو چکے، نبی علیہ السلام کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، صحابہ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس سوہنے اور خوبصورت مکھڑے پر زمین کی مٹی اٹھا کر کیسے ڈالی جائے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں حضرات صحابہ پر، ان پر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صبر اور ہمت کی کیفیت دی، اور انہوں نے اس صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر 3 دن کے بعد نبی علیہ التسلیم کے جسد اطہر کو لحد مبارک کے اندر اتارا۔ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا، صحابہ کی کیفیتیں بڑی عجیب تھی۔ ایک صحابی مدینے کے اندر پہاڑ کے ایک دامن میں بکریاں چرا رہے تھے، ایک یہودی اور غیر مسلم آدمی کی نظر پڑی نبی کے اس صحابی پر۔ انہوں نے اس چرواہے صحابی سے کہا کہ ارے تم یہاں اپنی بکریاں چرا رہے ہو، پتہ نہیں تمہیں کہ تمہارے رسول محمد الرسول اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بس اس صحابی رسول نے سنا تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں نکالی، اپنے آنکھوں کی روشنی پر رکھی، پوری خدا نے انہیں جو قوت دی تھی اس قوت سے اپنی آنکھوں کی روشنی کو، ان کی پتلیوں کو دبایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مالک یہ آنکھیں مجھے اس لیے چاہیے تھی کہ میں ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھتا، یا اللہ مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول تو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اب میں جب واپس مدینہ جاؤں گا تو میری آنکھیں سرکار کو نہیں دیکھ پائیں گے، اے اللہ ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں، اس روشنی کا کیا کروں، اے اللہ مجھے نابینا فرما دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان صحابی نے اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں سے ہٹائی تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر چکی تھی۔ ایسی دیوانگی کی محبت حضرات صحابہ میں نبی علیہ السلام سے پائی جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان بھی تھے اور آپ کے مؤذن بھی تھے، اور حضرت بلال کی ذمہ داری مسجد نبوی میں اذان دینے کی ہوا کرتی تھی، اور حضرت بلال جب بھی اذان دینے کے لیے ٹہرتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بلال کی نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر ہوتی تھی۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد لوگوں نے کہا کہ بلال اذان دو، تو حضرت بلال نے معمول کے مطابق اذان دی، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا بلال نے۔ معمول کے مطابق بلال کی نظر منبر رسول کی طرف اٹھی، وہاں اللہ کے رسول کو موجود نہ پایا تو حضرت بلال پر غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اچانک وہ اذان کے درمیان گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت بلال کو بہت ہلایا، جھلایا، اٹھایا، انہیں ہوش میں لایا، اور پھر حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے، طبیعت بگڑ گئی اور خراب ہو گئی؟ بلال نے کہا کہ لوگوں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، نبی علیہ السلام اپنے منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، میں آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو دیکھا کرتا تھا اور یہ جملہ کہتا تھا۔ آج جب میں نے معمول کے مطابق یہ جملہ کہا اور آقا کی طرف اپنی نظر اٹھائی تو مجھے آقا نظر نہیں آئے، تو بے چین ہو گیا اور بے ہوش ہو گئی۔
تو حضرت بلال نے کہا کہ آج کے بعد میں مدینے کے اندر اب کبھی اذان نہیں دوں گا، اور بلکہ اذان کیا دیتے، نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کی یاد کا غلبہ دل میں اتنا تھا کہ بلال مدینہ ہی چھوڑ گئے اور مدینے سے بہت دور جا کر رہنے لگے۔ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہوا۔ ایک دن رات میں حضرت بلال سوئے ہوئے تھے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال کو زیارت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال، کیا دوستی ایسی ہوتی ہے؟ بلال، کیا دوستی ایسی ہوتی ہے؟ کیا یاری اس طرح نبھائی جاتی ہے کہ آپ ہم سے اتنے دور ہو گئے، اتنے خفا ہو گئے اور ایسے دور ہو کر ہم سے چلے گئے، کبھی پلٹ کر آتے ہی نہیں، کبھی ہمیں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش ہی نہیں کرتے؟ کیا تمہیں تمہارا رسول یاد نہیں آتا؟ کیا تمہیں محمد یاد نہیں آتے؟ بلال، تمہاری زندگی کا ایک وقت وہ تھا مکۃ المکرمہ میں تمہارے سینے پر بھاری بھاری پتھروں کی چٹانیں رکھی جاتی تھی اور لوگ تمہارے گلے کے اندر رسی ڈال کر جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، اور بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور لوگ کوڑے لے کر تمہاری جسموں پر اپنی قوت صرف کرتے تھے۔ بلال، تم تو عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے اور مجھ سے دور ہونا گوارا نہ کرتے، ہر قسم کی صعوبت اور مشقت کو برداشت کر لیتے، اور اب یہ حال کہ اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ بس حضرت بلال کو نبی علیہ السلام کا خواب ختم ہوا، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور اسی لمحے حضرت بلال نے مدینۃ المنورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے حضرت بلال جب پہنچے تو وہ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی مزار اقدس پر پہنچے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اسی مسجد نبوی میں حضرات حسنین بھی موجود تھے۔ حضرات حسنین کی حضرت بلال پر نظر پڑی تو تمام دونوں کے دونوں وہ نوجوان شہزادے اٹھے اور انہوں نے حضرت بلال سے ایک فرمائش کی، کہنے لگے کہ چچا، آپ ہمارے نانا کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ اذان پھر سے آپ ہمیں سنا دیں۔ حضرت بلال ننھے شہزادوں کی اس فرمائش کو سنا تو تڑپ اٹھے، انکار کی مجال نہیں تھی۔ کوئی اور کی فرمائش ہوتی تو بلال انکار کرتے، یہ تو نبی علیہ السلام کے شہزادے تھے، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت بلال نے اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے زبان اور اپنے ہونٹوں سے بوسے دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ جمعہ کا موقع ہوتا تو نبی علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر لاتے، اللہ کے نبی بیٹھتے، ایک طرف حضرت حسن کو بٹھاتے، دوسری طرف حضرت حسین کو بٹھاتے۔ اتنی محبت تھی اور اتنی وارفتگی تھی نبی علیہ السلام کو ان بچوں سے، جب کبھی حضرت فاطمہ کے گھر سے حضرات حسنین کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی اپنے گھر سے بے چین ہو کر دروازہ کھول کر باہر نکلتے، بیٹی کے گھر پر پہنچ کر دستک دیتے اور کہتے کہ بیٹی فاطمہ، حسنین کو مت رلا، یہ وہ بچے ہیں کہ جب روتے ہیں تو محمد کا دل بہت دکھتا ہے، ان بچوں کو مت رلا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضرات حسنین کا بڑا لحاظ اور بڑا خیال رکھتی تھی اپنے باپ کی وجہ سے بھی، تو حضرت بلال کو حضرات حسنین کی ان محبتوں کا، اس تعلق کا جو نبی علیہ السلام کو ان شہزادوں سے حاصل تھا، بڑا اندازہ تھا۔ جب انہوں نے فرمائش کی تو حضرت بلال کی ہمت نہ بن پڑی، انہوں نے قبول فرما لیا، اور پھر فجر کی اذان کا وقت ہو جا رہا تھا۔ حضرت بلال آئے اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی وہ پرسوز صدا لگائی، اور بس یہ صدا مدینے کے اندر پہنچی تو پورے مدینے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب اپنے گھر سے روتے ہوئے باہر نکلے۔
اس لیے کہ اس اذان کو سنتے ہی تمام لوگوں کے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہی تو وہ اذان ہوتی تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس مسجد کے منبر سے لگا کرتی تھی، اور آج وہی اذان ہو رہی ہے تو سب کے جذبات اور سب کے احساسات بے قابو تھے، اور سب کے سب روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلے آ رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینے نے اس دن سے زیادہ کبھی آنسو نہیں بہائے جس دن حضرت بلال نے تہجد کے وقت فجر کی اذان دی تھی، اور سارے کے سارے مرد دیوانگی کے عالم میں وارفتگی اور محبت کے ساتھ مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا سب بوڑھیوں سے، عورتوں سے، جوانوں سے اور بوڑھوں سے، کہاں جا رہے ہو کشاں کشاں؟ تو کہنے لگے مؤذن آئے ہیں اور اذان دے رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں امام بھی تو نہیں آ گئے۔ اتنی دیوانگی والی کیفیتیں تھیں۔ بالکل رمضان کے موقع پر یہی کیفیت ایک مومن و مسلمان کی ہونی چاہیے، اور اس جمعہ کو الوداعی جمعہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری مغفرت کا ذریعہ بنا کر اس کی صبح اور شام میں اللہ نے سحری اور افطار کا پاکیزہ منظر رکھ کر سحری کی لذتیں دیں، اور افطار کے موقع کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فرحتیں دی۔ رات کے موقع پر اللہ نے تھکے ماندے جسم کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے اور اس کے کلام پاک کو سننے کا ذوق اور اس کا اہتمام دیا تھا۔ دن کا زیادہ تر حصہ اللہ نے اس کے کلام پاک کو پڑھنے کی سعادت، اس کے ذکر کی توفیق عنایت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی طرف متوجہ ہونے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اپنی استطاعت کے موافق سامان عطا فرمایا تھا۔ یہ نورانی منظر، اور اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا ماحول برپا فرمایا تھا۔ رمضان کی پہلی تاریخ آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید فرما دیا تھا۔ اللہ نے جہنم کے دروازے بند فرما دیے تھے۔ اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ ہر دن تمام روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ اے ایمان والو، میں تمہارے اجر کو بڑھاتا ہوں۔ خدا کے اس اعلان کو سن کر تمام کے تمام ایمان والے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے اس اجر میں حصہ پانے کے لیے کود پڑے۔ کوئی تلاوت کے ذریعے، کوئی ذکر و اذکار کے ذریعے، کوئی دعاؤں کے ذریعے، کوئی تہجد کے اہتمام کے ذریعے، کوئی نوافل کے ذریعے، کوئی اور کسی عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے اس اجر و ثواب کو پانے کی جستجو کر رہا تھا۔ اب وہ مہینہ الوداع ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ اب وہ سحری کا نظام ختم ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے اندر وہ افطار کی لذتیں اور فرحتیں ختم ہونے والی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں، سخترین اور چلچلاتی دھوپ کے اندر تڑپنا اور پھڑکنا اور اپنے حلق کو خشک رکھنا، اور افطار کے موقع پر خدا کا نام پڑھ کر کھجور اپنے منہ میں ڈال کر اور پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے اپنے حلق کو تر کرنا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزہ دار کو جو خوشی، جو فرحت و مسرت ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا منظر اب نگاہوں سے اوجھل ہونے والا ہے۔ خدا کی رحمت کی بنیاد پر تمام کی تمام مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھیں۔ سب کے سب لوگ اپنی غفلتوں سے نکل کر خدا کے دربار کی طرف امڑے چلے آ رہے تھے، اور لوگوں کا ازدحام اتنا تھا کہ مسجدیں بڑی مختصر سی نظر آ رہی تھیں۔ اب وہ منظر ختم ہونے والا ہے۔ وہ تمام کے تمام بھلے نظارے جو آنکھوں کو تراوٹ بخشتے تھے، اب وہ سب کے سب منظر اوجھل ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے ایک مومن و مسلمان کو اس کا ایک دکھ ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ ایک مومن و مسلمان کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کہنا ہے کہ اے میرے رب،
اے الہ العالمین، تو نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے میری نجات اور میری جہنم سے آزادی کا سامان کرنے کے لیے یہ بابرکت مہینہ بھیجا تھا۔ اس مہینے سے ہم رخصتی کے موقع پر گزارش کریں، اے رمضان، اے اللہ کے احترام والے مہینے اور اللہ کے میزبان مہینے، اے مہمان خدا کے تو آیا تھا، خدا کے پاس جا کر میرا شکوہ نہ کرنا، مجھ سے متعلق یہ نہ کہنا کہ اے اللہ میں گیا تھا لیکن یہ تو کیرم کھیلتا رہا، اے اللہ میں گیا تھا یہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا کرتا تھا، اے اللہ میں تو اس کے پاس مغفرت کے لیے گیا تھا لیکن یہ کبھی تراویح کا اہتمام ہی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں اس کے پاس پہنچا تھا، کبھی یہ سیریس اس نے روزے کو لیا ہی نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس نے روزے کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے رمضان کے ایک روزے سے متعلق فرمایا، رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے ساری زندگی روزے رکھے تو ساری زندگی کے روزے مل کر بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اتنا قیمتی اور اتنی سعادتوں اور برکتوں والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، کہیں خدا کا مہمان اللہ کے سامنے ہماری شکایت لگا دے تو ہماری تو تباہی و بربادی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روزہ بھی شفاعت کرتا ہے اور قرآن بھی شفاعت کرتا ہے۔ روزہ شفاعت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو دن رات بھوکا رکھا، قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس کو راتوں کے اندر جگائے رکھا۔ جس مومن و مسلمان نے رمضان کے اس مہینے میں قرآن سے اپنی وابستگی رکھی، قرآن کا حق ادا کیا اور دن کے اندر روزوں کا اہتمام پورے خلوص کے ساتھ کیا، اس مومن و مسلمان کے لیے خوشبختی ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اور جنہوں نے کمی اور کوتاہی کی ان کے لیے یہ وداعی موقع توبہ کا ہے، دعاؤں کا ہے، نئے عزم و ارادوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے میرے مالک میں نے کوشش کی لیکن غفلتوں کی وجہ سے تھوڑی بہت جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ درگزر فرما دیجئے، اے اللہ میرے عذر کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آئندہ زندگی کا رمضان عطا فرمائیے، اے اللہ اس رمضان کو ایک مثالی رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس طرح کے عزم و ارادے کریں اور اپنی کمی اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کریں۔ بس انہی احساسات و جذبات کے ساتھ اللہ کے اس مہینے کو ودا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے اندر میری ماؤں کی جانب سے، بہنوں کی جانب سے، میرے والدین کی جانب سے اور رشتہ دار اور متعلقین اور پڑوسیوں کی جانب سے، میرے اپنے مصلیوں کی جانب سے اور پوری امت مسلمہ کی جانب سے جو روزے ہوئے، جو صدقات و خیرات کا اہتمام ہوا، جو کلام الہی کی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرما کر اللہ ساری امت مسلمہ کی اور ہم سب کی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے نصیب فرمائے، اور رمضان کے جو چند بچے کچے دن ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔